میرا لیڈر میرے قائد نے کل اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کی بات تھی اور میرے لیڈر میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستانیوں کی بات کی ہے، اور ہم کیوں نہ قربان جائیں اس لیڈر سے جس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو بے قصور ہے، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کبھی بھی گورنمنٹ پوزیشنز پر نہیں رہی، جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جو کبھی پارلیمنٹ نہیں گئی، جو کبھی کونسلر نہیں بنی، جس نے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی حصہ نہیں لیا، اس پر بھی کیسز ہیں، اس کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ ایک مرد مجاہد کو جھکانے کے لیے آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے جو پیمز نے رپورٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مسلسل جبر ہو رہا ہے۔ کل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جب گئے تو وہ دونوں سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن ظلم آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت پر میں آگے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو آج کا جلسہ پوسٹ پون ہوا ہے اس پر میں بات کروں۔ یہ تمام ظلم، جبر، فسطائیت ایک لیڈر کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا، ان کی بہنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، بے دردی سے مارا گیا، کسی کا پیر زخمی، کسی کا بازو زخمی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنا جلسہ پوسٹ پون کرتا ہے۔ تو اس سے زیادہ محب الوطنی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ پاکستان کے بارے میں سوچنا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے دکھ درد رکھنے والا لیڈر کب پیدا ہوگا، کہاں ملے گا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی پر سخت وقت آیا انہوں نے ڈان لیکس کروائے، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے میمو گیٹ کا سکینڈل کیا، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے اپنے جلسوں میں جرنیلوں کی، ججز کی ویڈیوز چلائی، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی پیچھے وردی ہے، یہ چلایا، جب بھی سخت وقت آیا انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے اور پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کی۔ لیکن کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، کسی کو صوبہ حوالے ہیں، کسی کو پاکستان حوالے ہیں، ملک پر مسلط کیا گیا۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو؟ کہ مطلب جو بندہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کرے، جو بندہ ڈان لیکس کرے، میمو گیٹ سکینڈل میں آئے، جلسوں میں تصویریں شائع کرے، اس کو آپ عزت دیں گے، اس کو آپ پاکستان پر قابض کریں گے، اس کو آپ جو ہے ایک صوبے پر، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر مسلط کریں گے۔ لیکن جو پاکستان کا سوچے گا، جو پاکستانی عوام کا سوچے گا، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا، جو غریب عوام کا سوچے گا، غریب عوام کے لیے یہاں روزگار پیدا کرے گا، پاکستان کی معیشت کو بڑھائے گا، انڈسٹری کو گروتھ دے گا، ایگریکلچر کو گروتھ دے گا، کسان کے بارے میں سوچے گا، اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ سلوک کریں گے کیونکہ اس کو آپ ناحق قید کریں گے۔ یہی پیغام اس سے مل رہا ہے، ہم سب کو مل رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ ظرفی میرے لیڈر میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی جو ہے اپنا جلسہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے پوسٹ پون کرتا ہے۔ ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن صرف ہمارے سے یہ امید کرنا کہ ہم جو ہیں محب الوطنی دکھائیں گے، ہمارے سے یہ امید رکھنا کہ ہم ہر دفعہ جو ہیں پاکستان کے لیے قربانی دیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو سب کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان صرف اکیلا عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان اکیلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ ابھی کل
ایک طرف تو اعلیٰ ظرفی کا یہ مقام ہے کہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے جلسہ پوسٹ پون کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ وہی کہ وہی ہے، عمران خان صاحب کی صحت وہی کہ وہی ہے، عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب کا علاج الشفا ہاسپٹل میں جو بہنیں بار بار وہ نام لے رہی ہے اس میں ان کا علاج نہیں ہو رہا، تو کیا جاتا ہے؟ اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور ان کی فیملی کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں ہو، آپ تو ٹرائی کر رہے ہیں 3 دفعہ ان کو لے کے آئیں، لیکن مسئلہ وہی کہ وہی ہے، تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پھر کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ تمام آپشنز تو ہم نے آزمائے، تو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا جو ہاسپٹل ان کی فیملی بتائے گی اس میں ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی انسانی حق ہے، یہ عمران خان صاحب کو حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے، آئین اور قانون کے تحت ان کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، اور اس کا ڈیمانڈ جو ہے ہم بار بار کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے جو ہے باقی لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام آیا ہے میرے لیے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے بھی جو معلومات فراہم ہو رہی ہیں اور یا وہ دیکھ رہے ہیں، چاہے اخباروں سے ہیں یا چاہے ٹی وی سے ہے یا چاہے کسی اور ذریعے سے ہے، تو انہوں نے ہماری کاوشوں کو سراہا ہے، اور اس سے ہماری انرجی میں بوسٹ آیا ہے، اس سے ہماری طاقت مزید بڑھی ہے، اور اس سے ہمیں کافی اطمینان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 10 دن کے اندر کے پی میں جلسہ کرنے کی اور بڑا جلسہ کرنے کی ہدایت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی لیڈرشپ ہیں، اسے آج میری ملاقات متوقع ہیں، تو ان سے میں ملوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تاریخ اور دن ہم آج یا کل باقاعدہ اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل ڈیسیجنز وہ کلیکٹیو وزڈم سے ہونے چاہیے۔ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ مشاورت کا انہوں نے کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مشاورت مزید بڑھے گی، اور ان سے جو ہے میں ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہیں، آج کی موجودہ لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی امن کے لیے کاوشوں کی اور مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کی، اس سے پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی ہے دنیا میں، بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہے، لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے، اگر دیوار سے لگایا جائے اور مسلسل جو ہے ہمارے ساتھ ظلم، جبر اور فسطائیت ہو، تو ہمارے ساتھ آپشنز موجود نہیں رہیں گے۔ ایک ہی آپشن رہے گا جس کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے، دیتا ہے، تو اس پر جو ہے ہم بھرپور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ اس پر کام جاری ہے، افہام اور تفہیم سے اور سوچ سمجھ سے ہم نے یہ کرنا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے ملکنڈ ڈویژن میں سوائے باجاوڑ کے تمام ضلع حوالہ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہم اپنا سول سپریمیسی قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس سے تمام ادارے میرے انڈر آئیں گے نہیں،
آئین اور قانون میں تمام ادارے میرے انڈر ہیں، لیکن جو